وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو قرآن سے اسی طرح جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الرعد رکوع نمبر 5 شروع کرتے ہیں، آیت نمبر 32 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 32 ہے۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، وَلَقَدْ اسْتُہْزِیَ اور بلا شبہ یقیناً مذاق اڑایا گیا، برسل کئی رسولوں کا، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی انہیں، لِلَّذِينَ ان لوگوں کو جنہوں نے کفروا کفر کیا، ثم پھر اخذتہم پکڑ لیا میں نے انہیں، فَكَيْفَ تو کیسا ہوا، کان عقاب میرا عذاب۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے ان کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، پھر میں نے انہیں پکڑا تو کیسا تھا میرا عذاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں کا، کئی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا اور آپ لوگوں کے جھٹلانے کا غم نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ جسمانی تکالیف دی گئیں بلکہ آپ کا بہت زیادہ استہزاء کیا گیا۔ خاص طور پر آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے، جیسے ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ سگا چچا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کا، مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بازاروں میں سے گزرتے تو آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور یہ کہتا کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، ان کی بات نہ سننا۔ اسی طرح لوگوں کو قائل کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء ایسے گزرے ہیں، کوئی رسول ایسا نہیں گزرا کہ جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو۔ آپ کی مشرک قوم اگر آپ کو جھٹلاتی ہے تو اصل میں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہی ہے، اور ہر نبی کو جھٹلایا گیا کیونکہ ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، تو اصل میں یہ اس پیغام کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدمی سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی انبیاء کی تکذیب کی، لیکن میں نے ان کو مہلت دی، انہیں ڈھیلا چھوڑا، اس وجہ سے تاکہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ پلٹ جائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں سخت ترین دن کون سا تھا تو آپ نے فرمایا کہ طائف کا دن، اور طائف کا دن ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے سرداروں کی طرف سے انکار پر آپ نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ طائف کے جو دور دور کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے وہاں پر گئے، اور وہ موقع ایسا تھا کہ جب آپ کے بہت ہی قریبی ساتھی حضرت ابوبکر صدیق بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں گئے تو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دینے سے انکار کیا، آپ کے پیغام کو جھٹلایا، بلکہ اپنے شہر کے لوگوں کو پیچھے لگا دیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، آپ پر آوازیں کس رہے تھے، اور پھر انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک جو تھے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، اور پھر اتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہا کہ آپ تقریباً بے ہوش ہو کر، آپ ایک غلام آپ کے ساتھ تھا تو آپ ایک باغ میں گر گئے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اس کو بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ انہوں نے آ کر پوچھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے اور یہ آپ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ اگر آپ حکم دیں تو اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان میں بالکل پیس دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی لوگ ایمان لے آئے، کوئی لوگ اسلام کی طرف آ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بستی کو مٹانے سے منع کر دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو مہلت دی تاکہ انہیں، ایک تو یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی ضد اور سرکشی میں بڑھ جائیں اور پھر اپنے اوپر عذاب کو لازم کر لیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ بدل جائیں اور سدھر جائیں۔ لیکن بہت سی بستیاں ایسی تھیں کہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت پر پھر بھی لبیک نہیں کہا، ان پر چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، تکلیفیں آتی رہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو نہیں مانا۔ جیسے قوم فرعون کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان پر جب بھی کوئی عذاب آتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دیں،
اور جب وہ عذاب ٹل جاتا تو پھر وہ دوبارہ سرکشی کرنے لگتے، نافرمانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم اخذتهم، پھر میں نے انہیں آ پکڑا، یعنی ایسے عذابوں میں پکڑا کہ پھر ہلاک کر دیا۔ بہت سی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے انبیاء سے واضح مطالبات، معجزات طلب کیے، پھر ان کا انکار کیا تو انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، جیسے قوم عاد ہے، جیسے قوم سمود ہے۔ بہت سی بستیاں تو ایسی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نام کے ساتھ نہیں کیا گیا، اور ان کو بالکل ایسا مٹا دیا گیا کہ نہ ان کے کوئی نام و نشان ہے، نہ ان کے کوئی آثار باقی ہیں۔ لیکن کچھ بستیاں ایسی ہیں کہ جن کے اللہ تعالیٰ نے باقیات بھی رکھی ہیں تاکہ لوگ ان سے سبق حاصل کریں اور دیکھیں کہ فَكَيْفَ كَانَ عقاب، تو کیسا تھا میرا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کرنے کے لیے اور مہلت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی باقیات بھی رکھی ہیں، اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت دردناک ہے۔ اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں دین کا، دین والوں کا، انبیاء کا، تو انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک نہ ہو کہ جو گزشتہ نافرمان قوموں کے ساتھ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت اور تکلیف دینے والی پکڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی لیے ان لوگوں کو، مکہ والوں کو، یہ حال سنایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی بستیاں ہیں جہاں سے آپ گزرتے ہیں، تو صرف سیر و تفریح کے لیے یا اپنے سفر کے لیے وہاں سے نہ گزریں بلکہ عبرت حاصل کریں۔ نیکسٹ آیت ہے افمن ہوا، کیا وہ جو، یعنی اللہ تعالیٰ، کیا وہ جو قائم نگران ہے، علی کل نفس، ہر جان پر، بما کسبت، جو اس نے کمایا، تو کیا جو وہ نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور اس کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کچھ شریک بنا لیے۔ یہاں پر یہ ہڈن میننگ ہے کہ کوئی اس کا دوسرا شریک ہو سکتا ہے، الفاظ نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کیا جو نگران ہے ہر جان پر جو اس نے کمایا اس کے برابر ہو سکتا ہے جنہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا لیے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، ام تنبیونہ، کیا تم خبر دیتے ہو اس کو اس بات کی، بما لا یعلم فی الارض، جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، ام بظاہر من القول، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہے۔ آپ کہہ دیں تم ان کا نام پکارو، یا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جس کو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہے۔ بلکہ زینا، مزین کر دی گئی، خوشنما بنا دی گئی، للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم، ان کی مکاریاں، وصدوا عن السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے، ومن یضلل، اور جسے گمراہ کرے اللہ تعالیٰ، فما لہ، تو نہیں ہے اس کے لیے، من ہاد، کوئی راہ دکھانے والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا مشرکین سے سوال ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات کے جو نگران ہے ہر جان پر، اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے، وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے ایسے معبود کے کہ جو کچھ بھی نہیں جانتا، نہ ہی کسی بات کے قابل ہے، بہت ہی بے بس ہے، تو وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص پر نگران ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ نہ صرف وہ انسان کی شکلیں، صورتیں دیکھتا ہے بلکہ اس کے اعمال سے بھی واقف ہے، اس کے اچھے برے اعمال کو بھی جانتا ہے، اور نہ صرف جانتا ہے بلکہ ان کو لکھ رہا ہے، لکھوا رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو پیدا کیا، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کو رزق نہیں دیتے، اس کو اچھے برے اعمال کی جزا نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ہستی جو ہے وہ رب ہے اور وہ نگران بھی ہے، وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہے جو انہوں نے شریک بنائے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، اس میں الہ والی کوئی صفات نہیں ہے، کیونکہ خالق تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو نہ صرف پیدا کرتا ہے بلکہ اس کے رزق کا بھی انتظام کرتا ہے، پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، پھر اس کی ہدایت کے رستے بھی دیتا ہے، پھر اس کو زندگی اور موت دینے پر بھی قادر ہے، تو یہ ایسے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس صورت میں ہم نے بہت دفعہ توحید کا تذکرہ پڑھا ہے کہ کس طرح سے اندھا اور بینا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، ایک توحید والا انسان موحد جو ہے وہ مشرک کے برابر نہیں ہو سکتا، جس طرح اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو ماننے والا اور نہ ماننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر یہاں پر کہا گیا کہ جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ وہ تو چند نام ہیں جو تم نے خود سے رکھ لیے ہیں، یعنی اپنے معبودوں کے کو بنایا بھی خود، ان کو تراشا بھی خود، اور ان کے نام بھی رکھ لیے ہیں، اور پھر کیا تم اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر دے رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہی نہیں ہے؟ یعنی کوئی ایسے معبود اگر دنیا میں موجود ہیں جن کو تم جانتے ہو، تو کیا دنیا کی کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، اور تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ ایک ایسی بھی ہستی ہے کہ جو ہمارے نفع نقصان کی مالک ہے؟ ایسا نہیں، بلکہ یہ باطل ترین قول ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم نہ صرف زمین میں، آسمان میں، بلکہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ ہود میں فرمایا کہ زمین میں چلنے والا کوئی جاندار نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور انسان کی عقل کا کتنا تضاد ہے کہ انسان اگر یہ سوچے، تھوڑا سا غور و فکر کرے، تو جو خود ساختہ معبود ہیں یا خود ساختہ ایسی ہستیاں ہیں جن کی عظمت انسان نے دل میں بٹھا لی ہے، وہ ان میں سے کسی بھی چیز پر قادر نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ام بظاہر من القول، یا یہ ظاہری باتوں میں سے ہے، یعنی یہ جو تمہارا دعویٰ ہے اللہ تعالیٰ کی شریک بنانے کا، یہ صرف باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں کہ جن کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ باتیں تمہارے لیے مزین یا خوشنما بنا دی گئی ہیں کیونکہ تمہیں ان میں لطف محسوس ہوتا ہے، تمہیں اپنے جو آباء و اجداد ہیں، یا پھر یہ ہے کہ نیک لوگ ہیں، یا پھر اپنے باطل معبود ہیں، ان کے قصے سننے میں مزہ آتا ہے، اور پھر ان کی جو ایک خود ساختہ تم نے عظمت دل میں بٹھا لی ہے اس کو سننے میں مزہ آتا ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے کہ شیطان جو ہے اس نے اس چیز کو مزین کر دیا ہے کہ انسان اس چکر سے نکل ہی نہ سکے۔ اور پھر بہت سے برے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ان چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سورہ فصلت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ان پر برے دوست مسلط کر دیے ہیں، انہوں نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے ان کی ہر چیز کو خوشنما بنا دیا، ان پر وہی بری بات ثابت ہو گئی جو جنوں اور انسانوں کے ان گروہوں پر ہو چکی جو ان سے پہلے گزر چکے، یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان برے راستے پر چلتا ہے تو جنوں میں سے، انسانوں میں سے بہت سے دوست ایسے ہوتے ہیں جو برے راستے کو اس کے لیے خوشنما بنا دیتے ہیں۔ چاہے انسان نیکی کرے چاہے برائی کرے، وہ اکیلے کرنے میں بہت ایک تو مشکل بھی ہے، اور دوسرا اتنا لطف بھی نہیں ہے۔ اکیلے بھی انسان اگر نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو کچھ دیر بعد تھک جاتا ہے، اگر اس کے ساتھی اچھے ہوں گے تو اس کو اس نیکی کے راستے پر چلنے میں اس کی مدد کریں گے۔ اسی طرح برائی کا راستہ ہے، اگر انسان اکیلے اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، اس کو کچھ نہ کچھ ساتھی چاہیے ہوتے ہیں جن کے ساتھ مل کر وہ فن کرے، انٹرٹینمنٹ کرے۔ تو اسی طرح یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو برائی کے راستے پر کھینچتے ہیں۔ تو برے دوست جو ہیں وہ انسان کے لیے ایسی بری باتیں خوشنما بنا دیتے ہیں، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے۔ یعنی خود وہ سیدھے صراط مستقیم پر جب نہیں چلے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، تو شیطان نے ان کو اپنی طرف کھینچ لیا اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، اس راستے سے کہ جو جنت تک لے کر جانا تھا، جس راستے نے ان کو حق سے روک دیا۔ تو اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اگر خیر کے کام میں مصروف نہ کرے تو پھر شر جو ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، شیطان اس کو برے کاموں میں مصروف کر دیتا ہے۔ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے کو نہیں چنا، اس نے اپنے ہر راستے کو بند کر دیا ہدایت حاصل کرنے کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف سے آنکھیں بند کر لی، سننے کی طرف سے کان بند کر لیے، اس کے دل نے قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیسے ہدایت دیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ سورہ نحل میں فرمایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی فرمایا کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اسی طرح جو شخص خود ہدایت کی طرف نہ آنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہ رجوع کرنا چاہے، تو پھر اس کو ہدایت ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو زبردستی انسان کو دے دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو رزق ہے وہ کافر کو بھی دیتے ہیں، مشرک کو بھی دیتے ہیں، مومن کو بھی دیتے ہیں، دنیا کی ہر نعمت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتے ہیں، لیکن ہدایت صرف اسی کو دیتے ہیں کہ جو اس کی طلب کرتا ہے، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ، اور آخرت کا عذاب تو اشق، زیادہ سخت ہے، وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، من واق، کوئی بچانے والا۔ یہاں پر ان مشرکوں کی سزا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے شریک بناتے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بہت ہی زیادہ سخت ہے، یعنی آخرت کا عذاب تو اس دنیا میں آنے والے عذاب سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ اگر دنیا کی زندگی میں دیکھا جائے کہ دنیا کی زندگی میں ان کے لیے سخت عذاب کیسے ہیں کہ قید اور دیگر ساری مصیبتیں دنیا میں آتی رہیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت کا عذاب ان سے ٹل جائے گا، بلکہ آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہوگا اور ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نیکسٹ آیت ہے مثل الجنت التی، جنت کی مثال، وہ اذا المتقون، جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے،
تجری بہتی ہیں من تحتہا جس کے نیچے الانہارو نہریں، اکلوہا اس کے پھل دائمن دائمی ہیں، وذلوہا اور اس کا سایہ بھی، تلکا یہ عقبہ انجام ہے، الذین اتقوا ان لوگوں کا جو متقی بنے، و عقبہ اور انجام ہے الکافرین کافروں کا النار آگ۔ اب یہاں پر جنت کی مثال دی گئی ہے، پہلے اس سے پہلے کافروں کا ذکر کیا گیا اور ان کے عذاب کا ذکر کیا گیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ متقیوں کی بات کر رہے ہیں کہ متقیوں کا وعدہ کیا ہے، جنت ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، انہوں نے انبیاء کی پکار پر لبیک کہا۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی سے ثواب کی امید رکھ کر نیک عمل کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی جزا کیا ہے؟ جنت ہے ان کی جزا، جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر جنت ہے، ہم نے پڑھا کہ اس کی وسعت کا اندازہ، اس کی نعمتوں کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ ایسے باغات ہوں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اور خاص طور پر ہم دیکھیں کہ یہ جو آیات ہیں اہل عرب کے سامنے نازل ہو رہی تھی، اور قرآن میں خاص طور پر ان چیزوں کا ذکر ہے جن چیزوں پر وہ روز گزرتے تھے، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے اونٹ ہیں۔ اس کے علاوہ صحرا میں رہنے کی وجہ سے ان کے لیے میٹھا پانی جو ہے بہت بڑی نعمت تھا، اور پھر اس کے علاوہ میٹھا پانی جو ہے وہ بہت بڑی ان کے لیے نعمت تھا، تو ان کے لیے بہت ہی خوشکن تصور تھا کہ ایسے باغات ہوں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، جس میں بہت زیادہ پھل ہوں۔ تو یہ اسی وجہ سے ایسی چیزوں کا تصور دیا گیا جن کو دیکھ کر ہی وہ خوش ہو جائیں، جن کو سوچ کر ہی ان میں عمل کا جو ایک جذبہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے۔ تو یہاں پر جنت کے پھلوں کا کیا بتایا گیا؟ اکلھا دائم، اس کے پھل دائمی ہیں۔ دنیا میں دیکھیں اگر کتنا ہی مزے کا پھل ہو، لیکن وہ چند دن کے بعد، ایک دو دن کے بعد وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کو سٹور بھی کر لیا جائے تو چند دن سے زیادہ نہیں چلتا، اور پھر اگر بے موسمی پھلوں کو سٹور کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کا ویسا نہ ذائقہ رہتا ہے، نہ اس کا رنگ ویسا رہتا ہے۔ تو جنت کے پھلوں میں یہ نہیں ہوگا، جنت کے پھل دائمی ہوں گے، یعنی نہ تو ان کی خوشبو ختم ہوگی، نہ ان کا ذائقہ ختم ہوگا، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ انسان جیسے دنیا میں کوئی چیز کھاتا ہے تو پھر کچھ دیر کے بعد اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ چیز کا پھر اس کو نہیں آتا، اتنی زیادہ مزے کی نہیں لگتی، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں ہر نعمت سے انسان جتنی دفعہ اس کو کھائے گا، استعمال کرے گا، اتنا ہی لطف اٹھائے گا جتنا اس نے پہلی دفعہ اٹھایا۔ اور پھر کہا کہ وہ ذل ہوا، اور اس کا سایہ، یعنی جو جنت کے درختوں کا سایہ ہے۔ کل ہم نے پڑھا ایک درخت طوبا کے بارے میں کہ جو جنت الفردوس میں ہے، اس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ اگر 100 سال بھی ایک سوار چلتا رہے تو پھر اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم دنیا میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہیں متقین کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے، یعنی ایک سرپرائز بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جنتیوں کے لیے کہ ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ کن لوگوں کو ملیں گی؟ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی بنے، کیونکہ دنیا میں انہوں نے بہت سی چیزوں کو چھوڑا اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، بہت سی ایسے کام جو ان کے دل کی خواہش تھی انہوں نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ وہاں ان کو کسی چیز سے محروم نہیں کریں گے۔ بہت سی ایسی چیزیں جیسے شراب ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے رک گئے، جنت میں اللہ تعالیٰ شراب طہور جو ہے وہ پلائیں گے، پاکیزہ شراب پلائیں گے، جس سے کوئی سر درد نہیں ہوگا، جس سے کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ اسی طرح پھر اس کے علاوہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جیسے حرام دیکھنے سے منع کیا، حرام کاموں سے منع کیا، حرام کھانے سے منع کیا، تو جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے ایسی حوریں ہوں گی کہ جو ان کے دلوں کو پسند ہوں گی۔ پھر اس کے بعد بہت سے ایسے پھل ہیں، بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو انسان کی خواہش ہے، لیکن ہر خواہش انسان کو دنیا میں نہیں ملتی، لیکن جنت میں ایسی چیزیں، ہر چیز جو انسان کی خواہش ہوگی وہ اس کو دی جائے گی۔ اور پھر مختلف احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں یعنی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو انسان کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہوں گی۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نعمتوں کا ذکر کیا، بلکہ ایسی چیزیں بھی کہ جو انسان کو تھوڑا سا بھی پریشان کر سکتی ہیں وہ بھی جنت میں نہیں ہوں گی۔ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ اس میں وہ شدید دھوپ دیکھیں گے، نہ ہی یخ سردی، یعنی کوئی بھی ایسا موسم بھی نہیں ہوگا جو انسان کو تھوڑی سی تکلیف دے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ انسان اس سے بور ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں جو انسان کے دل میں بھی نہیں آ سکتی وہ اس کے لیے سنبھال کر رکھی ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ نماز کے دوران آپ نے کوئی چیز آگے بڑھ کر لینے کی کوشش کی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور میں نے اس میں سے ایک گچھا لینا چاہا، اگر میں اس کو پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ تو
ہم اس سے جنت کے جو پھل ہیں ہم ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بڑے ہوں گے، اور کتنے زیادہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ اور پھر اس کے علاوہ جنت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنت میں نہ تو کسی انسان کو کبھی کوئی بھوک ستائے گی، نہ اس کو کوئی پیاس ستائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نہ ان کو کوئی ایسی حاجت ہوگی۔ اور وہاں پر کیا ہوگا کہ بس انسان کی جو زبان ہے اس پر تسبیح اور تحمید جاری ہوگی، جس طرح سانس چلتا ہے نا، یہی ان کی عبادت ہوگی۔ اور پھر وہاں پر درختوں کے سائے، جیسے ہم نے اس آیت میں پڑھا، تو یہ سب انجام ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ اور پھر دوسری طرف انجام کس کا بتایا گیا؟ وَأُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ، اور کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ آگ ہوگا۔ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کیے، اور دنیا میں اپنے نفسوں کو انہوں نے گناہوں سے آلودہ کیا، اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ صرف یہی دنیا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی چیز کا حساب نہیں دینا، تو یہاں ہر چیز سے لطف اندوز ہو لو، ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا، اس کو استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کے روکنے سے کسی چیز سے نہیں رکے، تو پھر ان کا انجام ایسا نہیں ہو سکتا متقین لوگوں جیسا کہ جنہوں نے بچ بچ کے اپنی زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو دونوں گروہوں کے انجام میں کتنا فرق ہے۔ جیسے سورۃ الحشر میں بھی فرمایا کہ دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، اور جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی نہروں کا ذکر کیا، چشموں کا، پھلوں کا ذکر کیا، اور دوسری جگہ جب ہم جہنم والوں کے حالات پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیسے ان کو زخموں کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا، پینے کے لیے بھی وہی دیا جائے گا، کھانے کے لیے کانٹے دار درخت زقوم کا جو پھل ہے وہ دیا جائے گا۔ تو ان دونوں کا انجام کسی طرح بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ نیکسٹ آیت ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جن کو ہم نے ان سے پہلے کتاب دی تھی، یعنی اہل کتاب، یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ پر، ومن الاحزاب، اور ان گروہوں میں سے بھی، من ینکرو، جو انکار کرتے ہیں، بعضہ، اس کے بعض حصے کا۔ کل، آپ کہہ دیں، انما امرتو، یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں، و الیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب ہیں، اور وہ سچے اہل کتاب ہیں، قلب سلیم والے لوگ ہیں۔ اہل کتاب ہم کن کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب دی گئی۔ تو ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ کیونکہ اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو وہ پھر قرآن کے نازل ہونے پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ کلام بھی اسی کلام کی آگے ایک حصہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا تھا۔ جیسے ان لوگوں میں کون ہیں؟ جیسے یہودیوں میں عبداللہ بن سلام تھے، پھر اس کے بعد عیسائیوں میں ہم نے پڑھا جو نجاشی تھا، حبشہ کا بادشاہ، اس کے بارے میں پڑھا کہ جب وہ حق سنتے ہیں تو پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں۔ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ آپ کہہ دیں تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یقیناً اس سے پہلے جن لوگوں کو علم دیا گیا، جب ان پر یہ پڑھا جاتا ہے وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں، اور قرآن انہیں خشوع میں زیادہ کر دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان اہل کتاب کی تعریف کی ہے۔ سب کے سب اہل کتاب ایسے نہیں تھے کہ جو تکذیب کرتے تھے یا پھر مسلمانوں کی دشمنی میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو قرآن کی تصدیق بھی کرتے تھے، پھر انہوں نے جب حق کو پہچان لیا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس چیز پر خوش ہو گئے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، چاہے وہ قرآن کی شکل میں تھی، چاہے وہ ان کی اپنی کتاب کی شکل میں تھی۔ اور اس کے علاوہ کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جو اس حصے کا، قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ ان میں سے کون سے لوگ ہیں؟ وہ یہودی کے جو قرآن حکیم کو جانتے تھے، اس کی تصدیق بھی دل سے کرتے تھے، لیکن وہ زبان سے نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح مشرک تھے جنہوں نے الرحمن کا انکار کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا نبی ماننے سے انکار کر دیا، آپ کی رسالت کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے
کہ میں ان کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یعنی اگر کوئی تکذیب کر رہا ہے، اگر کوئی جھٹلا رہا ہے، اگر آپ کے پیغام کو نہیں مان رہا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو نہیں مان رہا، تو آپ اس پر افسردہ نہ ہو، بلکہ آپ کا کام کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا. آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. دیکھیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں نا، ایمان والے، توحید والے ہوتے ہیں، ان کے پاس صرف ایک کلمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور جو جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں وہ ان کی تعریف میں، ان کی عظمت میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور جو حقیقت ہے اس میں صرف ایک کلمہ کافی ہے، لا الہ الا اللہ. توحید کا اقرار کرنا جو ہے وہ ایک سب ہر چیز پر بھاری ہو جاتا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ میری دعوت کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے، اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے. نہ میں اپنی ذات کے نفع کے لیے کوئی کام کرتا ہوں، نہ میں تم سے کوئی اجر چاہتا ہوں، اور نہ ہی میرا مقصد لوگوں کے دلوں میں اپنی عظمت بٹھانا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے، میرا ٹھکانہ بھی اسی کی طرف ہے. اور پھر میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اور اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اسی سے جزا کی امید رکھوں. نیکسٹ آیت ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس سے یعنی قرآن کو، حکمن عربیہ، ایک عربی فرمان بنا کر. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد اس کے بعد، ما جاءک من العلم، کہ آپ کے پاس آ گیا علم، ما لک من اللہ، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں کوئی، من ولی، آپ کا کوئی دوست، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اعجاز، ایک قرآن کی عظمت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سچی کتاب ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء کی طرف کتابیں بھیجی، اسی طرح اس قرآن کو بھی اہل عرب کی طرف بھیجا اور ان کی اپنی زبان میں بھیجا. اور پھر ایسی کتاب ہے کہ جو فصاحت اور بلاغت میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے. اہل عرب کی حالانکہ اپنی زبان تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس میں نہ تو کوئی شک نکال سکے، نہ ہی اس کے مقابلے میں کوئی ایسی کتاب بنا سکے. ایون یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کو چیلنج دیا کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت بنا لاؤ، پھر فرمایا کہ 10 آیات بنا لاؤ، پھر فرمایا کہ ایک آیت ہی بنا لو، لیکن وہ اس کو بھی کرنے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ یہ تو آسمانی کلام ہے، اور پھر زمین پر کسی انسان کا کلام تو ہے نہیں کہ جو وہ اس جیسا بنا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پختہ علم ہے کہ جو نہ تو لوگوں کی خواہشات پر مبنی ہے، اور نہ ہی لوگوں کے کہنے سے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں. اور اس میں تمام وہ باتیں تھیں جو پچھلی قوموں کے قصے ہیں، یہ ان کی اپنی تاریخ کا حصہ بھی تھیں. عرب لوگ ایسا نہیں تھا کہ ان سے واقف نہیں تھے، اسی طرح یہود کے علماء ایسا نہیں تھا کہ پرانے انبیاء سے یا پرانی قوموں سے واقف نہیں تھے. حضرت یوسف کے بارے میں، باقی انبیاء کے بارے میں طرح طرح کے سوال مشرکین کے دلوں میں ڈالتے تھے کہ جاؤ اپنے نبی سے جا کر یہ پوچھو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزوں سے واقف تھے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہاں پر ایک طرح سے وارن کر دیا، تنبیہ کر دی کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اب آپ ان کی خواہشات کو اگر مانیں گے تو پھر آپ کا اللہ تعالیٰ ساتھی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سے بچانے میں آپ کا کوئی دوست یا مددگار ہوگا. ان کے خواہشات کی پیروی کرنے سے کیا مراد ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب مشرکین نہیں مانتے تھے یا پھر ان کے جھوٹے معبودوں کے یہاں پر ایک انکار یا رد ہوتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ اور یہ والی آیات اس میں سے نکال دیں تو ہم اس کو مان لیں گے. یا پھر یہ ہے کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور پھر ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیں گے. اور پھر ابو طالب کے پاس بھی گئے کہ آپ ان سے کہیں، اپنے بھتیجے سے کہیں کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، آپ ان کو رد کرنا، ان کا انکار کرنا چھوڑ دیں، آپ جو مال و دولت کہیں گے، آپ جس خاتون سے کہیں گے ہم آپ کی شادی کروا دیں گے، جو چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو سردار بنا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ان کی کسی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے آپ تشریف نہیں لائے، اور نہ ہی آپ ان کے جھوٹی جو باتیں ہیں ان سے آپ متاثر ہوں، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا کہ ہم یعنی سردار بنانے پہ جب راضی ہو گئے تھے تو پھر ان کو رسول ماننے میں ان کو کیا مسئلہ تھا؟ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹ کردہ رسول نہیں مانیں گے، ہم اپنی طرف سے مقرر کیا ہوا سردار ماننے پر تیار ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو پھر ہم جو ہے وہ آپ کے کچھ دین کے کچھ حصے پر عمل کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، یہ آپ کا ذاتی کلام نہیں، نہ ہی آپ کی ذاتی کتاب ہے کہ آپ ان کی خواہشات کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی کر لیں
یا پھر یہ کہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے ان میں سے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا کہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کرتے، لیکن یہاں پہ اصل میں مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ عالموں کو بھی خاص طور پر ایک بھاری ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ علم آنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اگر کوئی غیروں کا طریقہ اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا ذمہ اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بچائیں گے کافروں سے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اس کو کوئی چیز بھی بچانے والی نہیں ہوگی۔ تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ کل انشاءاللہ منڈے کو انشاءاللہ ہم اپنا لاسٹ رکوع کریں گے، رکوع نمبر 6 سورہ رات کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔